السلام علیکم مائی ڈیئر فیلوز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ایکچولی کل سنڈے تھا، دیٹس وائی میں نے بھی کہا کہ آج چھٹی کرتے ہیں۔ آج ہم اسلامیات کے ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن آپ کو پتہ ہے کہ اسلامیات میں ایک کوشچن عورتوں سے متعلق یوزلی جو ہے وہ لازمی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ والا ایریا جو ہے یہ مسٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ہے بھی ایزی، آپ اس کو اپنی جو ہے وہ ڈیلی لائف کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس کا جو سی ایس ایس میں پیپر لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہر پیپر کا جو ہوتا ہے نا وہ ایسے کے اس پہ ہوتا ہے، پیٹرن پہ، ٹھیک ہے۔ لائک آپ جتنے بھی پیپر لکھیں گے وہ سارے اسی سیکوینس میں لکھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ آؤٹ لائن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، آؤٹ لائن آپ نہیں بنا سکتے تو نو ایشو، لیکن آپ کریں گے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح فالو کریں گے۔ سب سے پہلے جس طرح تعارف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تعارف میں آپ لوگ تھوڑا سا اس طرح کا پیراگراف لکھیں گے جس میں آپ لوگ بتائیں گے کہ میں آپ اپنے جو ہے کوشچن میں کیا آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جب انٹروڈکشن اچھا ہوگا تو آپ اس کو پتہ چل جائے گا کہ آگے بھی اس نے کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا۔ سب سے پہلے پھر آپ اس کو ڈویژن اس طرح کریں گے، بلیک اور بلو مارکر یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بلیک سے آپ لوگ پہلے لکھیں گے مسلمان عورت کے حقوق، کہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک مسلمان جو، کیونکہ اسلام میں پوچھا ہے نا، تو آپ لوگ لکھیں گے مسلمان عورت کا جو ہے حق کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے زندگی کے تحفظ کا حق ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اس میں آپ لوگ وہ والی اگزامپل بھی لکھ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو تھی وہ عورتوں کی منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو مطلب بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے لوگ، پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ اس میں آپ لوگ وہ لکھیں گے تو اسلام نے آگے جو ہے وہ عورت کی زندگی کا تحفظ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ لوگ وہ آیت بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ زندگی لینے کا حق زندگی دینے والے کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی جان لے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ لوگ پھر اگلا جو اس کا کوشچن ہے وہ یہ ہے، اگلا جو اس کی ہیڈ بنے گا وہ یہ مال کے تحفظ، یعنی مطلب انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے عورت کو، یہ نہیں کہ وہ اس کے بعد جو مال ہے وہ کوئی اور ہتھیار لے یا دھوکے سے یا کسی طرح جبر کر کے، تو جو عورت کی ملکیت میں چیز ہوگی وہ عورت کی ہی رہے گی، اس کے تحفظ کا بھی اس کو پورا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عزت کے تحفظ کا حق، اس میں آپ لوگ جہاں جہاں پہ کوئی آیت، کوئی ریفرنس، کوئی حدیث کوٹ کرنی پڑے آپ لوگ وہاں پہ وہ ریلیٹ کریے تو آپ لوگ اس کو ضرور لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو جسٹ یہ اسٹرکچر ایک دے رہی ہوں جس کو فالو کر کے آپ لوگ جو ہے اپنا کوشچن بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن میں بھی آپ کے پاس میرے سے زیادہ ہو، لیکن میرے خیال میں یہ ورک کرتا ہے، میں نے جس طرح خود لکھا ہے اس طرح یہ ورک کرتا ہے۔ اگلا ہے عزت کے تحفظ کا، اس میں آپ لوگ وہ آیت لکھ لیں گے کہ النور، سورۃ النور کی جو آیت ہے، مومن عورتوں سے ارشاد فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بولا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بولا ہے کہ دونوں اپنی اپنی نظروں کی اپنی اپنی عزت کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت جو ہے وہ عزت ڈیزرو کرتی ہے، عورت کو عزت دینا اس کا بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، گھر میں موجود عورت کا حق، یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ باہر والی عورتوں کی عزت کرتے رہیں تو گھر میں جو ہیں وہ عورتیں نہیں ہوتی ان کو بس آپ لوگ ڈانٹتے رہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں بیسیکلی جو ہمارا معاشرہ ہم جو دیکھتے ہیں اب یہی دیکھتے ہیں کہ ہم باہر تو جتنے بھی افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر کوئی نہیں لیکن زیادہ تر جو اس طرح کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ عورت کا حق ہے، عورت کو عزت دیں، یہ کریں وہ کریں، وہ گھر میں آ کے اپنی عورتوں کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام بیسیکلی آپ کو سکھاتے یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی آپ لوگ کسی اور کو نصیحت کر رہے ہیں وہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے آپ اپنے گھر کی عورت کی عزت کریں، پھر بعد میں آپ لوگ باہر جو ہے وہ عورتوں کی عزت کریں۔ اس کے بعد ہے تعلیم و تربیت کا حق، یعنی تعلیم کا حق بھی بنیادی حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی علم پہلی جو آیت نازل کی تھی آپ اس میں وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پر ہی زور دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ پھر حدیث وہ لکھ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگلا ہے جی انتظامی عہدے حاصل کرنے، یعنی عورت کو انتظامی عہدے حاصل کرنے کا بھی حق ہے، کیونکہ وہ عقل اور شعور رکھتی ہے تو اس کو اگر وہ اس قابل ہے تو وہ عہدے حاصل کرنے کا بھی حق رکھتی ہے، حسن سلوک کا، یعنی کہ
عورتوں کے ساتھ، اس میں آپ سورۃ نساء کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف کو ملحوظ رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ہو گئے ایک مسلمان عورت کے حق۔ آگے عورت کے ازدواجی حق بھی ہوتے ہیں۔ ازدواجی حق کیا ہوتا ہے کہ شادی کا حق، یعنی کہ اگر مطلب عورت جب شادی کی ایج تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی شادی کا حق، یہ اس کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس طرح جن کو طلاق ہو جاتی ہے یا جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی بھی شادی کا اسی طرح ان کی بھی شادی کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اور سورۃ نساء میں ہی، سورۃ النور میں ترجمہ ہے کہ طلاق کے بعد اپنی عورتوں کو نہ رکھو، وہ شوہروں سے نکاح کر سکیں، یعنی کہ مطلب ایک جگہ پہ اگر کسی کی نہیں بن رہی تو وہ عورت کا حق ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ اس قطع تعلق کر کے تو دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حرمت نکاح کا حق، اب یہ حرمت نکاح کا حق کا مطلب ہے کہ سورۃ نساء میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں حرام کر دی ہیں، یعنی کہ حرمت نکاح کا مطلب ہے کہ جس سے نکاح آپ کا ہو سکتا ہے، جس سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے، یعنی کہ آپ کے جو رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ خیار بلوغ کا حق، اس کا یا آپ لوگ مرضی ہے، مطلب یہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن مرضی ہے آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ کوشچن بہت لمبا ہو جائے گا نا، تو مین باتیں اس طرح لکھ دیں: شادی کا حق، حرمت نکاح کا حق، ٹھیک ہے، خلا کا حق۔ اب یہ میں نے 7 لیں گے، 7 میں سے آپ کو کوئی 5 بھی یاد رہ جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے نا۔ آگے مہر کا حق آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا جو مہر بنتا ہے وہ دان و نفقے کا حق، یعنی عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ مطلب مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہے۔ یہ بھی سورۃ النساء، جو سورۃ النساء اور سورۃ النور جو ہے یہ بیسیکلی نساء کا مطلب ہی عورتوں کے بارے میں احکام سارے دیے ہوئے اس میں۔ خلا کا حق بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نہیں بن رہی تو وہ اس کے ساتھ علیحدگی کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اب سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ان مردوں اور عورتوں پر کوئی حرج نہیں کہ بیوی کچھ بدلہ لے کر آزادی حاصل کر لے، یعنی اگر نہیں بن رہی تو وہ اسے خلا کا حق حاصل ہے۔ میراث کا حق کا مطلب ہے کہ میراث کا جو حق ہے وہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، یعنی اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں برابری نہیں ہے کہ 2 حصے جو ہیں وہ مرد کو دیا اور ایک عورت کو دیا، اب جس سے وہ شادی کرے گی اس کے پاس بھی تو 2 حصے ہوں گے نا، تو اب جس سے آپ کے بھائی کی شادی ہوگی اس لڑکی کا 1 حصہ ہوگا تو حصے تو سب کے برابر ہو جاتے ہیں، 3 سب کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو میراث کا حق کا مطلب ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس کا، تو اس عورت کو خالی تو نہیں چھوڑیں گے، اگر اس کے بچے ہیں تو بچوں کا حق الگ ہوگا لیکن عورت کا حق بھی الگ ہوگا، تو یہ بھی اس کا حق ہے، یہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ عورت کے سیاسی حق کا مطلب ہے کہ رائے دہی کا حق، یعنی ایک معاشرے میں جتنے مرد ہوتے ہیں تو عورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، تو اب کوئی بھی نمائندہ چننے کا جو حق ہوتا ہے وہ عورت کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مرد کے پاس ہے۔ تو اس میں آپ لوگ وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ برطانیہ نے 1918 میں دیا تھا، امریکہ نے 1920 میں دیا تھا، فرانس نے 1944 میں دیا تھا، نیوزی لینڈ نے 1893 میں عورتوں کو، یعنی سب سے پہلے نیوزی لینڈ نے دیا تھا۔ مقررہ میں نمائندگی کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کی جو مجلس شورا تھی اس میں عورتوں کو نمائندگی کا حق حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ سفارتی منصب حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے دور میں حضرت ام کلثوم کو ملکہ روم کے دربار میں سفارتی مشن پر بھیجا تھا، یہ آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا اس میں لکھیں گے مسلمان عورت کا دائرہ کار، یعنی مسلمان عورت کا دائرہ کار کیا ہے وہ بھی آپ اس میں تھوڑا سا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خلاصہ بحث کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان کو سمرائز کر کے آپ لوگ اس میں لکھ دیں، یہ آپ کے کوشچن کا پیٹرن ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔